ڈالر کی ریٹ بڑھا ہے اور روپے گرا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. کچھ اسپیکولیشن بھی ہے. ہمارا جو روپیہ تھا اس کو آرٹیفیشلی پیک کیا گیا تھا. السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، قانون اور انصاف کی حکمرانی کسی بھی معاشرے کے مہذب ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں نہ صرف قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو بلکہ جو قانون ہے یہ سب کے لیے یکساں ہو، قوانین بھی سب کے لیے یکساں ہوں. آپ اسے بدقسمتی کہہ لیں یا گزشتہ حکومتوں کی نااہلی کہہ لیں. ملک میں عوام کی فلاح کے لیے قوانین تو موجود ہیں، یہ بنائے گئے، لیکن ان قوانین پر عمل درآمد آج تک نہیں ہو پایا. ہمارا جو عدالتی نظام رائج ہے یہ بھی کافی پرانا ہے، جس میں اصلاحات کی بات ہم سب جانتے ہیں کہ خود چیف جسٹس صاحب بھی کر چکے ہیں. احتسابی قوانین میں تبدیلی کی خواہاں یہ بھی ساری سیاسی جماعتیں اور جلد سے جلد اس میں تبدیلی چاہتی ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے. یوں تو حکومت پہلے 100 روز میں قومی اسمبلی میں کوئی بھی نیا قانون یا آئینی ترمیم نہیں لا سکی، لیکن پہلے 100 روز میں بلکہ 70 دنوں میں وزارت قانون اور انصاف نے سول پروسیجر قوانین میں اصلاحات، نیا وسل بلور قانون، سول سرونٹ سے متعلق قانون میں جو ریفارمز ہیں، عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے سول ٹرائبیونل کو فعال کرنے کا مسودہ، اور خواتین کے حقوق سے متعلق قانون میں آئینی ترامیم اور اصلاحات لانے کی جو تیاری ہے، یہ تمام جو ہوم ورک ہے لیجسلیٹو یہ کر لیا گیا ہے. اور آئندہ اسمبلی اجلاس میں کچھ بل بھی پیش کیے جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی حمایت کے بغیر حکومت ان قانونی مسودوں کو کیسے منظور کروائے گی؟ کیا ان ترامیم کو قانون کا حصہ بنانے کا کوئی اور حل ہے وزارت قانون کے پاس؟ اس بارے میں جانیں گے وفاقی وزیر قانون اور انصاف بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستانی پیسے کی قدر میں بے قدری جو ہو رہی ہے، ایک دن میں ڈالر کی اتنی اونچی اڑان ہوئی، اس کے پیچھے اصل محرکات ہیں کیا حکومت IMF سے مذاکرات کے معاملے پر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ ایک سال کے اندر ڈالر کی قدر میں 36% اضافہ ہوا ہے. کیا یہ اضافہ یہیں رک جائے گا یہ مزید یا پھر مزید آگے بڑھے گا؟ جبکہ عام سوال یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت میں آئے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اگر 3 ماہ سے منی لانڈرنگ، کرپشن اور دیگر غیر قانونی ذرائع سے پیسہ باہر بھیجنے کا جو عمل ہے اس کو روکا جا چکا ہے، تو ڈالر کی قدر میں اتنا اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور کیا پاکستان کے استحکام کے لیے جو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں، اکانومسٹ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو اب ڈالر اکانومی سے جان چھڑوا لینی چاہیے، یہ فیصلہ کس حد تک اس پر درست ہے؟ کیا اس پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. ظفر ہلالی صاحب ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو سے اور کراچی سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وفاقی وزیر قانون برائے انصاف بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر سلمان شاہ ماہر معاشیات، اور ڈاکٹر اشفاق حسن مجھے پروگرام کے دوسرے حصے میں جوائن کریں گے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے تو 100 دنوں سے پہلے ہی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 70 دنوں میں آپ نے اپنا لیجسلیٹو جتنا بھی ہوم ورک تھا، کام تھا، اس کو مکمل کر لیا. میں چاہوں گی وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہم سارے ان کو ڈسکس کر لیں اور آسان الفاظوں میں آپ اس کو ایکسپلین کریں. سب سے پہلے میں چاہوں گی وسل بلور، جس کی بڑی وہ چرچے پچھلے کافی دنوں سے سنائے جا رہے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے، بڑا مددگار ہو سکتا ہے یہ قانون. آسان الفاظوں میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس انفارمیشن ہے کسی کی کرپشن سے متعلق، میری مثال لے لیں، اگر میں انفارمیشن دینا چاہتی ہوں کہ فلاں بندے کے پاس، چاہے وہ دبئی میں ہے یا لندن میں ہے، اس کے پاس غیر قانونی پیسہ ہے، میں اگر کسی کو بتانا چاہتی ہوں میری ایکسیس کہاں تک ہوگی، مجھے کس کو انفارم کرنا ہوگا، بقول آپ کے اگر وہ وسل بلور کمیشن ہے تو وہاں تک میری ایکسیس کیسے ہوگی، اور جب میں ان کو اپنی انفارمیشن ساری دے دوں گی اس کے بعد میرا کیا رول ہوگا، کیونکہ بقول آپ لوگوں کے نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا. تو ظاہر ہے کمیشن کے بعد کچھ پروسیجر بھی ہوں گے، نیب ہوگا، FIA ہوگا، وہاں تک جانے کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اور اگر جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا نام وہاں تک نہ جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ سارا ورک کیسے کرے گا یہ وسل بلور قانون؟ تھینک یو ویری مچ. جتنے پرٹیننٹ سوالات تھے سارے ماشاءاللہ آپ نے کر دیے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ
اسی طرح بخوبی جواب دے پاؤں. وہ آپ کریں گی یہ کہ آپ اپنی انفارمیشن کمیشن کو دیں گی اور کمیشن جو ہے آپ کی انفارمیشن اسیس کرے گی اور انفارمیشن آپ بذریعہ تحریر دیں گی, اس کا ایک ایفیڈیوٹ دیں گی کہ آپ کی دانست میں آپ کی نالج میں فلاں چیز ہے. اب پھر کمیشن جو ہے وہ پورے پاکستان کی جتنی ایجنسیز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کا اختیار بھی کمیشن کے پاس ہوگا, اور جہاں کہیں بھی کرپشن یا کرپشن پریکٹس ہوگی یا منی لانڈرنگ ہوگی تو نیب کو, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کو, FIA کو یا SECP کو, اگر کوئی پبلک لسٹنگ کے کمپنیوں کے ایشوز ہیں تو وہ کمپلیننٹ جو ہے پھر یہ کمیشن ہو جائے گی اور آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا تا وقت آپ خود اپنا نام بتانا چاہیں, اور پھر وہ کمیشن جو ہے وہ ڈیل کرے گا نیب سے یا ایسی کسی بھی ایجنسی سے, اور باقاعدہ پھر اس پہ کیس بنایا جائے گا, سنوائی ہوگی. یعنی ان ادر ورڈز آپ کا نام صیغہ راز میں رکھنا ہے, آپ کو پروٹیکشن دینا ہے. اور اس سے پہلے جو قانون تھا وہ پبلک ڈسکلوجر ایکٹ تھا 2017 کا, جو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو شکایت کر دی جائے اور اس کی مرضی ہے آگے شکایت کرے یا نہ کرے. یا KPK کا یہ لا تھا کہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن کے لیے وسل بلوور تھا. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہاں پہ کمپلیٹ اٹانومی ہے اور کمپلیٹ اس کی ثوابدیدی اختیارات ہیں, اور اس کی آپ کی انفارمیشن کے عوض اگر کوئی ریکوری ہوتی ہے 20% آپ کو ملے گا. تو میری کمیشن تک پہنچ کیسے ہوگی, ایکسیس کیسے ہوگی؟ کیا کمیشن میں جو آپ لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے ان کے ٹیلی فون نمبرز دیے جائیں گے میڈیا کے ذریعے؟ میں ایکسیس کیسے کروں گی اپنی انفارمیشن دینے کے لیے ان لوگوں تک؟ آپ ایک خط لکھیں گی, آپ ایک باقاعدہ ایک اپلیکیشن دیں گی اور اس کمیشن کے پاس جائے گی, اور وہ کمیشن جو ہے پھر وہ بے شک آپ کو بلائے گی, آپ کو اسیس بھی کرے گی, دیکھے گی ساری انفارمیشن, آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا, کیونکہ آپ کی آئیڈینٹی ہونی اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعد میں آپ کو 20% کمیشن بھی ملنا ہے. لیکن اس کے بعد ایک کرٹن آ گیا اور آپ کا ایک آٹومیٹک ایک وٹنس پروٹیکشن بھی ہو گیا اس میں. جو وٹنس پروٹیکشن پروگرام پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ میں سکسیسفل اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی کے ساتھ پولیس والا لگا دیں, حیات کسی کو سیکیورٹی دے دیں, اور جب یہ چیز چل رہی ہوتی ہے تو کسی پہ تھریٹ بھی ہوتا ہے, کوئی بدلہ بھی نکالتا ہے, اور یا ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز کرتا ہے کہ آپ اگر کہیں امپلائڈ ہیں تو آپ کے خلاف کوئی ایسی انفارمیشن دے دے کہ جی آپ کو ڈیموٹ کر دیا جائے, نکال دیا جائے. تو ان تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے. تو کمیشن میں ایک پورا انسٹرومنٹ ہوگا, آپ کا نام صیغہ راز میں رکھ کے آپ کی کمپلیننٹ کو, آپ کی کمپلینٹ یا انفارمیشن کو کمیشن جو ہے وہ اوڑھ لے گی, یعنی وہ کمپلیننٹ بن جائے گی اور وہ پھر آگے ایکٹیویٹ کرے گی اپنے اس کمپلینٹ. صحیح. اگر ایک انفارمیشن دینے والا ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو وہ جو 20% ہے وہ ان 2-3 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوگا یا سب کا اس رقم سے 20% کیا ہوگا؟ یہ بھی ذرا کنفیوژن ہے. مثال کے طور پہ آپ نے بھی اپلیکیشن دی, میں نے بھی دی, اور ہمارے بھائی ہلالی صاحب نے بھی دی, تو یہ 20% ہم تینوں میں ڈیوائیڈ ہوگا. اور مثال کے طور پہ اگر ہلالی صاحب کی انفارمیشن سے زیادہ ریکوری ہوئی تو وہ کمیشن ڈٹرمن کرے گی کہ جس کی انفارمیشن سے جتنی زیادہ ریکوری ہوئی ہے تو اس حساب سے 20% ڈیوائیڈ کیا جائے گا ایکوٹیبلی. صحیح, زبردست. جی ہلالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو نسیم فاروق صاحب مبارک ہو آپ کو. میرے پاس بہت سوال ہیں, اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک لا منسٹر کو آپ ملنے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ پوچھو, وہ پوچھو, یہ پوچھو. تو جلدی سے میں آپ کا بریف فارم میں سوال کا جواب چاہتا ہوں. پہلے مجھے یہ چیز بتائیں, یہ جو نیب لا امینڈمنٹس ہیں جو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ وہ چاہتے ہیں ہمارے نیب لا کو بدلیں, اور آپ بھی لوگ, اب آپ جو اپوزیشن میں نہیں ہیں, اب آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہونے والا ہے, یہ کیا ہے, کوئی ڈرافٹ ہے؟ دیکھیں ایسا تھا کہ اپوزیشن کی کافی لمبی چوڑی ڈیمانڈ ہے کہ فلاں چیز آپ نیب لاز میں چینج کر دیں, تو اس کے لیے نیچرلی کچھ ہمارے آپ کی بھی تو ڈیمانڈ ہو رہی تھی جب آپ اپوزیشن میں تھے, یہ بھی آپ کا ڈیمانڈ تھا نا نسیم صاحب؟
نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہماری کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی، بلکہ ہماری تو ہمیشہ پہلے بھی اور آج بھی ڈیمانڈ یہ رہی ہے، یعنی پی ٹی آئی اور ان کے ایلائز کی ڈیمانڈ یہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے نیب کے جو ادارہ ہے نا اس کو ٹوتھ لیس نہیں کرنا، یعنی ایک تو اس کا فوکس ہونا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے وہ، اور صحیح، یہ نہیں کہ کسی کوئی چیز پہ ناجائز کرے، کہیں کوئی غلط کام کرے، بلکہ ابیوز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیب کی جو کارکردگی ہے اس کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ابھی 10-15 دن پہلے ایک ججمنٹ دیا ہے جس کے اندر کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ فلاں چیز میں بیل وغیرہ میں آپ امینڈمنٹ ضرور کر دیں، تو نیچرلی اب سپریم کورٹ کا اگر کوئی آرڈر ہے تو اس کو ہم ہر طرح سے کمپلائی کریں گے۔ لیکن اپوزیشن کی جو مین ڈیمانڈ تھی ہلالی صاحب، آپ اگر ان کی تقاریر دیکھیں تو وہ یہ تھی کہ نیب اس طرح ابیوز کرتی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا فلور آف دا ہاؤس میں کم سے کم 2 دفعہ کہا کہ دیکھیے، آپ کی اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو، آپ نے جیسے فار ایگزامپل کسی نیب کے افسر پہ الزام لگایا، مجاہد کامران صاحب ہیں، انہوں نے الزام لگایا، نیب نے ڈینائی کر دیا، کوئی حاصل مقصد نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی چیز ہے تو آپ لکھ کے ہمیں دیں کہ کس کس کے ساتھ کیا ابیوز ہو رہا ہے۔ وہ آج تک نہیں دیا لکھ کے، آج تک لکھ کے کچھ نہیں دیا اپوزیشن نے۔ مگر نسیم صاحب، اتنے آبویس چینجز کی ضرورت ہیں، جب 100 میں سے صرف 7% لوگ کنوکٹ ہوتے ہیں یا پری بارگین کر کے چلے جاتے ہیں، یہ سب از ویری آبویس۔ کون سے چینجز کی ضرورت ہے؟ مثال، اچھا چلیے، وہ آپ نے بات کی نیب کی، آپ نے کہا ابیوز ہوتا تھا، میں تو کہتا ہوں نیب یوز ہی نہیں ہوتا تھا۔ ابیوز تو چھوڑیں، قمر و زمان نیور یوز نیب، ادرز ابیوزڈ، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسرے جو تھے۔ جی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، قمر الزمان نے تو اس کو یوز ہی نہیں کیا، اور دیر واز اے ریزن کہ وہ کسی بھی طرح چھوٹی موٹی کوئی کسی لوگ کو پکڑ لیا۔ جو اصل جو نیب کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے میگا کرپشن کیسز جو ہیں ان کو ٹیپ کیا جائے، اور جب تک نیب کی فورینزک ایکسپرٹیز جو ہے وہ بڑھے گی نہیں، نیب کی ٹریننگ بہتر نہیں ہوگی، اور نیب کا فوکس جو ہے وہ میگا کرپشن کی بالکل پن پوائنٹڈ ہونا چاہیے، تاکہ سوئٹزرلینڈ یا جاپان کی طرح بالکل آپ سمجھے کہ 90-95% ان کا کنوکشن ریٹ ہو۔ کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر نہیں ہے ایسی چیز تو وہاں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن جہاں میگا کرپشن ہے، فوکسڈ ہے، تو بالکل ان کو کام کرنا چاہیے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ جو میوچل لیگل اسسٹنس یہ جو بل ہے، یہ ہم نے یو اے سے بھی معاہدہ ہوا، انگلینڈ سے بھی معاہدہ ہوا، اس بل سے فرق کیا پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جو جی آئی ٹی بنی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، اس میں اس جی آئی ٹی نے انفارمیشن کے لیے جب مختلف ممالک سے رابطہ کیا تو سوائے 1-2 کے کسی نے رسپونڈ نہیں کیا، صرف یہ کہہ کے کہ ہمارا تو ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا اس سے فرق کیا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ کتنے ممالک سے آپ لوگ معاہدے کرنے جا رہے ہیں اور کتنوں سے ہو چکا ہے؟ بہت اچھا اگین سوال ہے، اور آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ جب یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا لا بنے گا تو پھر وہ ممالک جو ہیں ہم کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ہو یہ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک کرپشن کے اگینسٹ ایک کنونشن ہے، اس کنونشن کا سگنیٹری بہت سارے لوگ ہیں، پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں میوچل لیگل اسسٹنس کی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے، تو ہم جب کبھی لکھتے ہیں باہر کے ممالک کو، ماں سوائے ایک آدھ کے کوئی ہماری مدد اس لیے نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو یہ سینٹرل اتھارٹی ہے نہیں۔ ہمیں بھی تو اتنی ساری چیزیں پاکستان سے اسسٹنس چاہیے، کوئی مرڈر کر کے چلا گیا، کوئی ریپ کر کے چلا گیا، کسی کے ڈرگ ٹریفکر ہے، کوئی اور ایسے ایشوز ہیں، کوئی ٹیررسٹ ہے، بلیک لسٹڈ ٹیررسٹ ہے، تو وہ تمام چیزیں کیونکہ آپ کے پاس سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے، آپ ہمیں رسپونڈ نہیں کرتے، تو ہم بھی آپ کو کیوں رسپونڈ کریں؟ کیونکہ دیکھیں، ہمیں کرپشن میں مدد چاہیے، ان کو دوسری چیزوں میں مدد چاہیے۔ تو جب تک یہ ریسیپروسٹی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ریسیپروسٹی کے 2 سٹیپس ہیں، ایک تو آپ کے ایم او یوز اور ایگریمنٹس باہر کے ممالک سے ہوں، اور آپ کے پاس ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا سینٹرل قانون ہو، جو کہ 9 سال کے بعد، 9 سال پینڈنگ تھا، یہ میں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میوچل لیگل اسسٹنس کا جو قانون تھا بنا کے بالکل تیار ہے، لانچ ہونے کے تیار ہے۔ اب دیکھتے ہیں اپوزیشن کیا اس میں ہماری مدد کرتی ہے، نہیں کرتی، نہیں کرے گی تو ایکسپوز ہو جائے گی، یہی بات ہے ساری۔
یہی بات میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں ہلالی صاحب. صرف مجھے اس پہ کنفیوژن کہ اتنے اچھے آپ قانون لے کے آ رہے ہیں, اس میں عام آدمی کے قانون بھی شامل ہیں, اس میں جو وسل بلور قانون, لیکن رکاوٹ تو آپ لوگوں کے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. آپ نے تو سارا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا, لیکن اب تو واقعی امتحان اپوزیشن کا ہے. جیسے جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگا کر پی ٹی آئی جو حکومت میں آئی ہے, لیکن جب تک اپوزیشن, آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ان سارے قوانین میں آپ کی ہیلپ کر کے اتنی آسانی سے کامیابی آپ لوگوں کی جھولی میں ڈال دے گی اور یہ تاثر دے دے گی کہ عوام کو کہ اگلے 5 سال بھی آپ انہی کو چنیں؟ آپ کو لگتا ہے اپوزیشن یہ کرے گی؟ یہ اپوزیشن کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. اگر دیکھیے اپوزیشن نے اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا ان تمام قوانین کے لیے, جو کہ ایکچولی زیادہ تر قوانین جو ہے یہ کامن لوگوں کے لیے ہیں, جیسے انہیریٹنس ہے, سروس لاء کا قانون ہے, دوسری چیزیں ہیں, ویمن ایکشن پلان ہے, تو وہ اگر اپوزیشن نے اگر ہماری مدد نہیں کی, سول پروسیجر کوڈ ہے, تو اپوزیشن نے ایکسپوز ہو جانا ہے, کیونکہ یہ وہ قوانین ہے جس سے کامن مین کا فائدہ ہے. یہ بات کی جو چیزیں ہیں کہ جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ تو بات کی بات ہے, تو اپوزیشن نے ایکسپوز ہو جانا ہے. پاکستان کی ایک اکانومی کی پرابلم ہے, اپوزیشن اگر یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے اگر ہماری مدد نہیں کرتی تو اگین ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو اپوزیشن اتنی آرام سے اپنی جان نہیں چھڑا سکے گی کہ وہی کہہ دے کہ نہیں جی ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے. یا تو اپوزیشن کو اس کا مربوط ریزن دے گی, ادروائز پوری طرح ایکسپوز ہو جائے گی اگر اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ان قوانین کو پاس کرانے میں. صحیح. ہلالی صاحب پوچھیں. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے قانون میں کب کوئی ٹیکس ایویڈر اور ٹیکس ڈیفالٹر کو اندر کیا ہے, جیل بھیجا ہے؟ آپ کو ایک آدمی پاکستان کا نام پتا ہے جس نے ٹیکس نہیں دیا اور اس کو جیل کیا ہے آپ نے؟ جلدی بتائیں. جی ہاں, جی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تو انکم ٹیکس ہے تو انکم ٹیکس میں تو یہ آج تک نہیں ہوا, لیکن سیلز ٹیکس میں اور کسٹمز میں کتنے لوگ جو ہیں جیلوں میں جا چکے ہیں. انکم ٹیکس اور نام, مگر آپ یہ قانون ٹھیک کریں گے؟ انکم ٹیکس کے لیے جیل بھیجیں گے لوگوں کو کہ نہیں؟ کیا آپ مثال کے طور پہ جب ایک چیک ڈس آنر ہوتا ہے 2 کروڑ کا چیک مثال کے طور پہ, اور ایک آدمی کو 3 سال سزا ملتا ہے اور وہ 1.5 سال میں نکل آتا ہے, 1.5 سال میں وہ 2 کروڑ کما لیتا ہے, تو وہ تو جیل جانے کے لیے تیار ہے. کیا آپ وہ لاز چینج کریں گے؟ اچھا, 489F میں 489F از کرمنل لا, یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے اس کا چیک باؤنس ہو جائے تو اس کو جیل ہو جاتی ہے, لیکن اس سے اس کی جو لائبلٹی ہے, یہ 2 کروڑ روپے واپس کرنے کا جو لائبلٹی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے, وہ جیل جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. اب سول اور کرمنل لا میں ایک ڈسٹنکشن ہے. سول لا ہوتا ہے ریکوری کے لیے. جو ہم نے سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹس کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ 1.5 سال میں میکسیمم 2 سال میں یہ فیصلے ہو جائیں سول لا میں ریکوریز کے. اور دوسرا جو کرمنل لا کا آپ کا سوال ہے, یعنی وہ 1.5 سال جیل بھی جائے گا اور یہ پیسے بھی واپس کرے گا. تو یعنی اس کو امپلیمنٹیشن موڈ میں جو 489F ہے وہ ریکوری نہیں ہے. 489F صرف جیل ہے کرمنل لا میں چیک باؤنسنگ کی. ریکوری کے لیے آپ کو جو سول پروسیجر کوڈ میں اور جو بینکنگ لاز میں امینڈمنٹس ہیں وہ پھر آپ مجھے موقع دیں, وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ 1.5-2 سال میں ریکوری اب پاسبل ہوگی. صحیح. اچھا, ریکوری کرمنل سے عموماً نہیں ہوتی جی, مگر چلیے انکم ٹیکس کا جواب دے دیں پلیز. وہ آپ مجھے سوال کریں, میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. اوکے, اچھا فاروق نسیم صاحب, افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ اور میں ہم سایہ ہیں کراچی میں, مگر اتنا دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا سوال بھی مشکل سے آپ کو پہنچ رہا ہوں. دوسری بات میں جلدی سے آپ کو پوچھ لوں کہ جو ججز آج کل فیصلہ کرتے ہیں, کنفلکٹنگ ججمنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے سپریم کورٹ کا ایک ہوتا ہے, ہائی کورٹ کا ایک ہوتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے کیا آپ کوئی کمیشن, کمیٹی, کوئی سپریم کورٹ کو انکریج کریں گے بیٹھ کے ان دونوں فیصلے میں ڈیسائیڈ کہ ایک لا ہونا چاہیے؟ یعنی آپ اب انکم ٹیکس کا سوال نہیں کر رہے مجھ سے, اب آپ تیسرا سوال کر رہے ہیں جس کا میں جواب کر رہا ہوں, آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. یہ ہے جواب
میں اپنا کچھ ڈال دوں اگر وہ جواب بھی نہیں دے رہے, ان کے سوال بھی نہیں سمجھ میں آ رہے. نہیں, اگر ٹیکس انکم ٹیکس کا اگر آپ سوال کر لیں نا مجھ سے پہلے تو وہ میں جواب آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو یہ نہیں لگے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو. اچھا, میں ٹیکس نہیں دیتا, مجھے رپورٹ کریں کیا ہوگا, مجھے مجھ سے کیا سزا ملے گی مثال کے طور پہ. اچھا, الٹیمیٹ سزا نان پیمنٹ آف ٹیکس کی جیل ہے, اور اس میں انکم ٹیکس کی جو ہسٹری ہے پاکستان کی وہ اس طرح کی ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ اس پہ قانونی چارجوئی ہوتی ہے اور انکم ٹیکس کا کمشنر جو ہے اس پہ نوٹسز دیتا ہے تو اس کے پہلے تو کوشش کی جاتی ہے کہ بینک اکاؤنٹ فریز کیے جائیں, اس کے پیسے ریکور کیے جائیں وہاں سے, اور بائی دیٹ ٹائم پاکستان میں بائی اینڈ لارج لوگ پیمنٹ کر دیتے ہیں. اور یہ پاکستان میں انکم ٹیکس کی ریکوری میں بہت سے کم لوگ جو ہیں 90s میں کچھ لوگ جیل گئے ہیں انکم ٹیکس کی ڈیفالٹ میں, لیکن بائی دیٹ ٹائم کیونکہ اس کو اتنا ٹائم دے دیا جاتا ہے اور اس میں اس کی ریکوری پروسیجرز اس طرح کے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہو جاتا ہے, پراپرٹی نیلام ہو سکتی ہیں, پراپرٹیاں نیلام ہوئی ہیں پاکستان میں انکم ٹیکس ڈیفالٹرز کی, لیکن بائی دا ٹائم وہ بینک کو اٹیچ کیا جاتا ہے تو وہ پیمنٹ وہاں سے مل جاتا ہے یا وہ پیمنٹ کر دیتا ہے. اچھا, اصل جو فراڈ ہوتا ہے وہ کسٹمز میں اور سیلز ٹیکس میں ہوتا ہے, اور اس میں بہت سے لوگ پاکستان کی ہسٹری میں پکڑے جا بھی چکے ہیں اور جاتے بھی ہیں, اور یہ وہ تمام پروسیجرز ہیں جو کہ FBR کے پروسیجرز ہیں اور جن کو امپلیمنٹ کیا بھی جاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی کیا جاتا, اور حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ ٹیکس کی بھرپور ریکوری کرے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ ٹیکس آپ لے لیں, تو ٹیکس ریکوری ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا ڈیفالٹر ہے جو پیمنٹ نہیں کرتا تو پھر اس کے وہ جیل بھی ہوگی, کرمنل اوفینس بھی ہوگا, ساری کچھ چیزیں ہوں گی. ایک میرا بھی بڑا آپ نے تیسرا سوال کیا, بریک لے لوں بیرسٹر صاحب, میرا بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, بریک لینی ہے. ناظرین پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے. بریک کے بعد خوش آمدید. بیرسٹر صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن, میں ایک پروگرام کرتی ہوں پردیس سے دیس تک, وہ ہمارا 92 نیوز UK کا پروگرام ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں اوورسیز کے جو پرابلمز ہوتے ہیں اور 95% اوورسیز کے پرابلمز یہ ہیں کہ پاکستان میں جو ان لوگوں کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں, قبضہ مافیا کو جو کچھ پولیٹیشنز ہیں ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے, ان کے اپنے پراپرٹیز پر قبضے کر جاتے ہیں, اور یہ کیسز ان کے چلتے ہیں کوئی 20-30 سال. تو ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا قانون میں لے کے آ رہے ہیں کہ جو بیچارے باہر بیٹھے ہیں, اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے, وہ یہاں پر اپنی پراپرٹیز خریدتے ہیں, 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر قبضہ ہو گیا ہے, تو ان لوگوں کے لیے کیا ریلیف لا رہے ہیں آپ قوانین میں؟ یہ میرا ایک ذہن میں ایک آئیڈیا ہے اور میرے خیال سے اگین اٹ از سم تھنگ ریولوشنری اگر آپ اس کو دیکھیں, وہ یہ ہے کہ ہم بنائیں گے ایک اوورسیز ایسٹ رجسٹریشن اتھارٹی. یعنی جو بھی باہر کے ممالک سے اسپیشلی انگلینڈ وغیرہ سے یا امریکہ سے کوئی بھی آدمی آئے اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے, چاہے اپنے رشتہ دار کو پیسے دیتا ہے یا زمین خریدتا ہے یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے, تو وہ اس اوورسیز رجسٹریشن اتھارٹی کے پاس جائے گا اور اپنا ایسٹ یعنی جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہاں وہ رجسٹر کرا دے گا. رجسٹریشن کے بعد پھر اگر بعد میں کبھی بھی اس اوورسیز پاکستانی کی حق تلفی ہوگی, اس کا ایسٹ کوئی اس کا رشتہ دار کھائے گا یا کوئی پٹواری کھائے گا, تو وہ ایک اپلیکیشن دے گا, اور یہ رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے ایک سمری پروسیڈنگز کے بعد وچ ول سمجھے 90 days یا 120 days کے اندر اس کو فیصلہ کر کے اس کا ایسٹ اس کو واپس دلائے گی. یہ اگین یہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, اور بہت جلد ہم اس لاء کو لانے والے ہیں. یہ 100 days میں نہیں تھا, لیکن یہ اس پہ بھی ورکنگ پوری ہو چکی ہے. صحیح. اب میں ظاہر ہے اپنے سے ریلیٹڈ بھی کچھ پوچھ لوں, آپ لوگ جو ایکشن پلان فار ویمن اینڈ گرلز ان دا لیگل سسٹم یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں, یہ بھی میں چاہوں گی آپ ذرا کچھ ایکسپلین کر دیں.
اس میں خواتین کے لیے آپ کیا لاز لے کر آئے؟ جی، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو ہماری عورت جو ہے وہ بڑی ستائی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی یہ مصیبتیں ہیں، اسپیشلی سندھ میں اور سرائکی بیلٹ میں، اور کاروکاری اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہماری خاتون جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دے گی اس انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی ایکٹ کے اندر، تو چاروں صوبوں کی جو ویمن محتسب ہیں اور آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد کی جو ویمن محتسب ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا، ان کے پاس پولیس پاور ہوگی، اور ایک وہ سمری پروسیڈنگز جو ہیں 120 دن میں کر کے وہ پراپرٹی ان کو دلائیں گے واپس. اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے تو ایک ریفرنس بنا کے سول کورٹ میں فائل کریں گے، اور دیٹ ریفرنس وہ ٹریٹ کیا جائے گا ایز اے سول سوٹ، اور جس کا فیصلہ 1.5 سال کے اندر ہوگا اگر کوئی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. یعنی وہ عورت جو ہے وہ بچ جائے گی تمام رگ مرول، وکیل کے پاس جائے پھر کیس فائل کرے، تو یا تو سمری پروسیڈنگ سے اس کو 120 دن میں اس کی پراپرٹی مل جائے گی، یا اگر کمپلیکیٹڈ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایک ریفرنس جو ہے جس کو سول سوٹ ٹریٹ کیا جائے گا، وہ اس کی طرف سے ombudsman فائل کرے گا سول کورٹ میں، جس کا فیصلہ 1.5 سال میں ہوگا. صحیح. وہ جی سول پروسیجر لاز جو ہیں، ان میں جو آپ لوگوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے، جو فوجداری دیوانی مقدمات ہیں، یہ جو 20 30 سال چلتے ہیں، اس میں کس قسم کی امینڈمنٹ اصلاحات آپ لوگ لے کے آئیں گے کہ ان کا بھی جلدی ان کیسز کے بھی فیصلے ہوں؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو انہیریٹنس کی بات ہے. انہیریٹنس کی جو پرابلمز جو اس کے ایس ایم ایز آتی ہیں، سکسیشن سرٹیفکیٹس اور لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن، سمجھیے 6 7 8 سال 10 سال لگ جاتے ہیں. اب وہ نادرا کے ڈیٹا سے ہم نے سارا اس کو ٹائی اپ کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ 15 دن میں ہوگا. جلدی سے میں آپ کو ایکسپلین کروں، وہ تمام انڈسپیوٹڈ کیسز جس میں ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے، تمام جو لواحقین دنیا جہاں میں ہیں، وہ نادرا کا جو آفس ہے اور وہ تمام ایمبیسیز میں ہے، ہائی کمیشنز میں ہے، وہاں جا کے اپنا تھم امپریشن سے اپنی آئیڈینٹی بتائے گا، اور فیملی ٹری جو نادرا کے اندر موجود ہے اس کے تحت یہ 15 دن میں ساری چیزیں ہو پائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھیے جدت ہے. اور ساتھ سول پروسیجر میں 2 کورٹیں، کسی بھی سوٹ کو سننے کی 2 کورٹیں ہوں گی، ایک سٹے آرڈر کی ہوگی اور ایک مین کیس کی ہوگی. اور مین کیس میں باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ سے ایویڈنس ریکارڈ جو ہے وکلا حضرات اپنی کروائیں گے، یعنی اس میں کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کمیشن پہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ سے ایویڈنس ہوگی. وہ سارا پروسیجرل ٹائم ٹیبل ہے جس میں سمجھے کہ بآسانی کوئی 1.25 سال تک، 1 سال سے 1.25 سال تک پورا کا پورا کیس جو ہے ختم ہو سکے گا. جس کی اپیلیں جو ہیں وہ سمجھے کہ 5-6 مہینے میں اپیلیں طے ہو جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں. لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی، یہ بل کیا ہے؟ یہ بل یہ ہے کہ ایک جتنے بھی غریب اور متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں کرمنل لاء میں، جو اپنی وکیل انگیج نہیں کر سکتے، تو ان کو وکیل کے صحیح پیسے دیے جائیں گے. ایک باقاعدہ پینل آف لائرز بنایا جائے گا. پھر ساتھ اگر عورتیں اور بچوں کے ساتھ کرمنل لاء میں ظلم ہے تو ان کو پرائیورٹی دی جائے گی. کوئی بیل اماؤنٹ اپنا کسی ہینیس افینس میں نہیں دے سکتا تو وہ اس کو دیا جائے گا. کوئی جیل میں ایسا پڑا ہوا ہے، ہینیس افینس نہیں ہے، تو اپنی پینلٹی کا اماؤنٹ نہیں دے سکتا تو وہ دیا جائے گا تاکہ وہ باہر آ جائے. تو یہ ایک بڑا آپ سمجھے کہ ایک فلینتھروپک قسم کا قانون ہے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اس سے فائدہ ہوگا غریب عوام کو. صحیح. تھینک یو ویری مچ. وش یو ویری بیسٹ آف لک بیرسٹر فروغ نسیم صاحب. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمیں اکانومی پر بات کرنی ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، کل ڈالر جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پر رہا، اس کی وجہ کیا اس کو سمجھا جائے کہ جو ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو ان کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ ڈالر کو 145 روپے تک لے کر جایا جائے. ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مان رہے ہیں، ہم نہیں مان سکتے. دوسری طرف جب اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے. آپ نے آئی ایم ایف کی شرطیں مان لی ہیں، یہ تو انڈیکیشن تو اسی طرف جا رہی ہے نا. بات آپ کی بالکل صحیح ہے. کچھ میرا بھی یہی خیال ہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے، ان اقدامات سے مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ
IMF کے ساتھ ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور اس کو ہم پرائر ایکشنز کہتے ہیں. یعنی کہ جس طریقے سے آپ پراپرٹی یا پلاٹ خریدتی ہیں تو آپ کو ایک ڈاؤن پیمنٹ کرنا پڑتا ہے بیانہ کے طور جس کو کہتے ہیں. تو یہ ایک ڈاؤن پیمنٹ ہوتا ہے. اس کو IMF کے زبان میں ہم اسے پرائر ایکشنز کہتے ہیں. یعنی کہ IMF نے ہمیں جانے سے پہلے یہ ضرور کہا ہوگا کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو فلاں سطح پہ لے آئیں اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کو فلاں سطح پہ لے کر یا بڑھائیں آپ. اور کل یہ دونوں اقدامات ہوئے ہیں. دیکھیں نارمل حالات میں کبھی بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نارمل حالات میں ایک جھٹکے میں 150 بیسس پوائنٹ نہیں بڑھاتا ہے. یہ اسی وقت بڑھائے گا جب وہ IMF کے پرائر کنڈیشنز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو یہ دونوں جو اقدامات ہوئے ہیں یہ پرائر ایکشنز تھا IMF کا, اور IMF نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ تمام چیزیں کر لی ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق تو غالباً ہم جنوری میں آپ کا جو ریکویسٹ ہے جو ہم نے یہ پروگرام طے کیا ہے یہ ہم اپنے بورڈ کے پاس لے کر جائیں گے. تو غالباً حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور یہ پرائر ایکشنز ہیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا کہ ون فائن مارننگ آپ صبح اٹھتے ہیں اور ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے کہ وہ 134 سے 142 پہ وہ صبح ایک چینل نے مجھے کال کیا کہ سر یہ تو قیامت برپا ہو گیا. مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. 134 سے 142 اور پھر شام میں نیچے آ جاتا ہے. پرائم منسٹر نے اچھی تقریریں کی. بریک لے لوں, پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. جی لالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے 2-3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی پتہ نہیں چلا کیوں سڈنلی ڈالر کا قیمت بڑھ گیا, مگر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل, اور یہ بھی بالکل بات صحیح ہے, ان کا اگریمنٹ ہو گیا ہے, IMF نے ان کو کہا ہے لیٹ اٹ گو اور 145. مگر ڈاکٹر صاحب اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس بھی ڈو ناٹ ہیو انف ڈالرز ٹو ڈیفینڈ دا روپی. مانے اب 138.50 سے اگر وہ کھلے گا کل منڈے کو اور ہمارے پاس اب پیسے ہیں ہی نہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو یہ کدھر بھی جا سکتا ہے. what I mean. تو اچھا سوچئے تو صحیح کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب. 7 سے 8 بلین ڈالر جو ہم نے قرض لیا تھا وہ دار صاحب نے خرچ کیا ہے ڈالر کو 104 رکھنے کے لیے. آپ کا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک کرمنل آفینس ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جب دخیانوں کے زمانے سے 7% ڈیویلیویشن ہمارا ہو رہا ہے, اب تک اگر نیچرل ڈیویلیویشن ہونے دیتے تو وہ 135 ہوتا اب, اور ہمیں زیادہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا. دیکھیے اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ قرض لیا ہوا وہ خرچ رہا ہے آرٹیفیشل ریٹ پہ ڈالر کو رکھنے کے لیے, اور اب IMF کے ساتھ ہمیں جا کے اگری کرنا ہی پڑا ہے کہ well we will let it go, مگر we don't have the dollar to defend it. وہ 1 بلین آیا ہے, وہ دوسرے کدھر ہیں اس وقت؟ ہمارے بینک میں نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہمارے اپنے لوگ زیادتی کرتے ہیں it's unforgivable. جواب لے لیں پھر. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ دار صاحب کو جتنا میں نے اپنے رائٹنگز میں ان کو کرٹیسائز کیا, پاکستانی قوم کو ان کے مس ڈیڈ جو تھے اکانومی کو مینج کرنے کے حوالے سے وہ بتاتے رہے, لیکن وہ اب ایک ماضی کا حصہ ہو گیا ہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا. ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ میں, ظلم ہوا ہے. لیکن اب جو حکومت وقت ہے اب اس کی ذمہ داری ہے. تو دیکھیں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے جہاں پرائم منسٹر گئے ہیں, ایک ویو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا, تو اب مجبوری ہے, اب ہمیں جانا ہی جانا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہم گئے ہیں
انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ دیکھیں IMF سے آپ کو کتنا پیسہ مل سکتا ہے, 6 بلین کے قریب ملے گا جو 3 سال میں آپ کو ملے گا, تو سال کے $2 بلین آپ کو ملیں گے جس سے آپ کا گزارا نہیں ہوگا, تو ہم سپلیمنٹ کر دیں گے IMF کے ایفرٹ کو, لیکن ہمارا پیسہ IMF کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا ہے, یعنی کہ IMF میں نہ جانے کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا ہے, تو آپ نے جانا ضرور ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب نے ابھی 1 بلین جو ہمیں دیا ہے وہ اسی لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ باقی جانا چاہتے ہیں IMF کے پاس کہ نہیں جانا چاہتے ہیں, تو جب ہم چلے جائیں گے تو وہ باقی پیسے لیکن جو ہو رہا ہے, جو ڈائریکشن سمجھ میں آ رہی ہے, وہ لگتا ہے کہ IMF کی شرائط مان کر IMF کا جو رخ ہے وہ ہم نے کر لیا. ڈاکٹر سلمان شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو کل ڈالر مہنگا ہوا, سونا مہنگا ہوا, ایک عام آدمی بھی جاننا چاہتا ہے یہ جو سچویشن کل سے برپا ہے اس کی زندگی کتنی ہٹ ہو سکتی ہے اس ساری سچویشن میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شازیہ کہ ہمارے پاس 4-5 ہفتے کے ریزروز ہیں, اور جیسے ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے روپی کو. پرابلم یہ ہے کہ جس دن ایک بڑی ری پیمنٹ آ جائے, جس دن آپ نے کوئی آئل کے لیے پیمنٹ کرنی ہے, یا جس دن آپ نے گیس جو امپورٹڈ گیس ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں, اس دن انٹر بینک مارکیٹ میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ اس کو بڑے آسانی سے کلیئر کر لے. سو ہمارے وقت میں اس طرح کی سچویشن میں ہم پلان کرتے تھے, ہمیں پہلے پتہ ہوتا تھا کہ اگلے ہفتے یہ میجر ری پیمنٹس ہیں تو بندوبست کر لو, اس سے پہلے کچھ موپنگ اپ کر لو, اس دن اس کو انجیکٹ کرو, دوسرے دن اس سے پھر واپس اٹھاؤ. تو یہ ایک ایکٹیولی آپ یہ کام کرتے تھے جس سے پھر وہ سموتھ رہتا تھا کام. اور آبویسلی اگر آپ نے ریزروز نہیں بڑھائیں گے تو وہ پریشر تو پھر کنٹینیو کرے گا. اب دار صاحب کی آپ جو بات کر رہے تھے, دار صاحب نے بھی بالکل ہلالی صاحب نے درست فرمایا کہ انہوں نے قرضے کیونکہ مل رہے تھے, کیونکہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے ڈیٹ ٹو جی ٹی پی ریشیو کو ہم خاصا نیچے لے آئے تھے, اور اس کی وجہ سے ایک ڈیٹ ونڈو کھل گئی تھی. لیکن ہمارا ایم اگر ہم رہتے تو وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو تھی اس کو ہم 54% سے ہم نے اس کو 25% پہ لے آنا تھا, تاکہ قرضوں سے ہماری جان چھٹ جاتی اور ہماری جو ریٹنگ ہے وہ انویسٹمنٹ گریڈ ریٹنگ ہو جاتی, اے میں ہم چلے جاتے. اچھا, یہ جو اسد عمر صاحب نے کہا کہ ڈالر مصنوعی طریقے سے کنٹرول کریں گے, سر یہ ایک بات تھوڑی کنفیوژن والی ہے, ایک عام آدمی بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کیا بات ہے کہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کریں گے. نہیں, مصنوعی طریقے سے کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس ڈالر کی وار چیسٹ ہے تو پھر آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک اس میں ایک طریقہ جو ہمیں دیکھنا چاہیے اور جو ہمارے وقت میں بڑا امپورٹنٹ ثابت ہوا تھا وہ تھا کہ بہت زیادہ ہماری فورن انویسٹمنٹ آتی تھی, اور یہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز تھے. یہ ڈالر مثلا 2007 میں ہماری $8 ارب کی فورن انویسٹمنٹ آئی, جس میں تقریباً $3 ارب کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ تھی, اور $5.5 ارب جو تھی وہ FDI تھی. اور اگر آپ سوچیں کہ اگلے 10 سال اسی طرح 8, 10, 15 بلین ڈالر فورن انویسٹمنٹ آتی رہتی تو یہ اس وقت ہمارا فورن لون 100 بلین کا کبھی نہ ہوتا بلکہ وہ ختم ہو گیا ہوتا. سو آئی تھنک کہ فورن انویسٹمنٹ, پاکستانی انویسٹمنٹ, اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ, سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ, UAE کی انویسٹمنٹ, کویت کی انویسٹمنٹ, قطر کی انویسٹمنٹ, چائنا کی انویسٹمنٹ, یہ ہمارا ایکچول سولوشن ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ہمیں IMF کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ڈفرینٹ ممالک جو آپ کو ایڈ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی مانیٹرنگ میکنزم نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں کہ ہم وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ ایک کمبینیشن اچھی بنے گی. پاکستان میں بالکل پینک نہیں ہمیں کریٹ کرنا چاہیے. منسٹر ہمارے بہت زیادہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اسٹریٹجیز, لیکن اگر یہ کمبینیشن واقعی میں اچھی بنے گی اور آپ کو IMF جانا ہی پڑے گا تو عوام سے جھوٹ نہ بولے نا کہ ہم IMF جا نہیں رہے, ہم شرائط مان نہیں رہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں IMF سے کیے گئے معاہدے ہم آپ عوام کے سامنے رکھیں گے.
جی بالکل، ہمیں پتہ ہے کہ مثلاً اگر آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ جو ہے جس کو ہم گردشی قرضے کہتے ہیں وہ 1.3 ہزار ارب کے بن چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک پاور کا نظام جو ہے وہ بالکل بینکرپٹ ہو چکا ہے. وہ پاور کا نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اس میں بے شمار چوری ہے، اس میں ان ایفیشنسی ہے، اس میں کک بیکس ہیں. وہ تو ایک گریوی ٹرین بنی ہوئی تھی نا جس کو آپ چلا رہے تھے. اب اس کو آپ ٹھیک کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف سے آپ نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کتنے عرصے میں ہم یہ ٹھیک کریں گے، اور اس پیریڈ میں کیا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ بڑھنا کم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کیسے ہوگا. اور یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ تو آبویسلی ہماری جو پرانے جو ہم نے مسئلے کھڑے کیے ہیں کسی نے اس کو صفائی تو کرنی ہے نا. اس کے بغیر تو آپ آگے نہیں چل سکتے. اسی طرح آپ کو ایف بی آر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر ایف بی آر کی ریٹنگ ہماری 172 ہے، ایز آف پیئنگ ٹیکسز، 180 ممالک میں سب سے مشکل کام پاکستان میں ٹیکس دینا ہے، تو پھر ایف بی آر کو آپ کو بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا، اور بڑی تیزی سے کرنا پڑے گا. ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے 145-50 نمبر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کرنا پڑے گا. ساری چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی پڑیں گی. جی اشفاق صاحب، میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آئی ایم دا اونلی ون ان دس کنٹری سیئنگ دیٹ پاکستان شوڈ ناٹ گو ٹو دی آئی ایم ایف. ہم اس وقت اس بچے کی طرح ہو گئے ہیں کہ جب ہم کھلونے کی دکان میں جاتے ہیں نا بچہ، تو اس کو ایک کھلونا پسند آ جاتا ہے، وہ بار بار لپکتا ہے اسی کی طرف، اور ماں اس کو دوسرے کھلونے کی طرف دکھا رہی کہ دیکھو بیٹا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اسی کھلونے کی طرف جا رہا ہے. ہمارے ساتھ آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے صرف ایک کھلونا ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ ہے آئی ایم ایف میں جانا. ہم نے رائٹ اینڈ لیفٹ جو اپرچونٹیز پڑی ہیں، جو ہم پیسہ ریس کر سکتے ہیں، ڈالر ریس کر سکتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا قبلہ ایک ہم نے کر لیا ہے، اور وہ بربادی کا قبلہ ہے. آج میری بات کو نوٹ کر لیں، اور جب یہ ہم چلے جائیں آئی ایم ایف کو پروگرام میں، اور اس کے بعد چیزیں جب انریول ہوں، انفولڈ ہونے لگیں، چیخ و پکار مچے، یہ دیکھیں، یہ میں نے کہا کہ یہ ایک پرائر ایکشنز ہیں. یہ آپ کو پہلا جب قسط ملے گا، یہ اس کے لیے آپ کر رہے ہیں یہ کام. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے پتا ہے، آپ میری بھی آپ سے کچھ دن پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ کا یہی ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ آئی ایم ایف نہیں جانا چاہیے. تو آلٹرنیٹ کیا ہمارے پاس طریقے ہیں پھر؟ میں تو بتا تو رہا ہوں، 1 درجن آلٹرنیٹ ہے جو پرائم منسٹر کو بھی دیا ہوا ہے، سب کو بتایا ہوا ہے. جو لوگ کرتا دھرتا ہیں ان سبوں کو معلوم ہے آپشنز کیا کیا ہیں. لیکن ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ بچے اسی کھلونے کی طرف جا رہے ہیں، میں اس کو بار بار اور دوسرے کھلونے بھی دکھا رہا ہوں، لیکن اس کی نظر ایک ہی کھلونے پہ ڈٹ گئی ہے، اور وہ ہے آئی ایم ایف. اچھا، آپ اپنی تجاویز دے چکے ہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں، جو کل سے یہ بات کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 150 روپے پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کل سے بات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ملک کی معیشت ہے اس میں ڈالر کے عمل کو کم کر دیا جائے، مقامی کرنسی میں تجارت کی جائے، یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ جو کل سے یہ جو بھونچال آیا ہے اور اس طرح کے مشورے آ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. ہم پتہ نہیں چائنا سے کیا باتیں کر رہے ہیں. میں 1 سال سے گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھ رہا ہوں، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم چائنا سے بات چیت کر رہے ہیں کہ جی ہم لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں گے. وہ کہاں گیا؟ 1 سال ہو گیا ہے وہ. تو یہی کھلونے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک کھلونے پہ نظر پڑ گئی ہے. وہ ماں اس بچے کو دکھا دکھا کے تھک گئی ہے، لیکن وہ اسی ایک کھلونے کی طرف اس کی نظر ہے، اور وہ جا کر چھوڑے گا وہاں پر. مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ 150 روپیہ اگر یہ آپ کا ڈالر ہو جائے، اور ابھی 3 سال کا پروگرام موجود ہے، کیا 150 پہ آ کے وہ فکس ہو جائے گا؟ نہیں فکس ہوگا. وہ چلتا رہے گا 3 سال تک، جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بڑی الارمنگ سچویشن آپ بتا رہے ہیں کہ سلسلہ یہاں پہ رکے گا نہیں. ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے یہ 12% پہ لے کے جائیں گے. صحیح. یہ 12% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا، تو یہ لینڈنگ ریٹ جو ہے مارکیٹ میں، یہ آپ کو 15-16% پہ، کون انویسٹر 15-16% پہ بینکوں سے پیسہ لے کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ پاکستان کے بجٹ کا کیا ہوگا؟ 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ جب بڑھتا ہے تو 0.5% آف GDP جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے.
تو آپ آئی ایم ایف کے پاس اس پروگرام میں جا رہے ہیں جہاں وہ کہے گا 4%, 4.5% بجٹ ڈیفیسٹ پہ شروع کرو, آپ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کو تباہ کر دے گا. صحیح. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر اسی پر میں کامنٹ لیتی ہوں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا. جی ہلالی صاحب. دیکھیے جلدی سے میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے کو 3 سٹیپس لینے ہیں. ہم نے ٹیکس اور جی ڈی پی ریشیو کو بڑھانا ہے 15%, 5 ٹریلین روپیہ نکالنا ہے اکانومی سے. ساتھ ساتھ ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسز کو ختم کرنا چاہیے. یہ ایک گناہ ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز غریبوں پہ جو آتی ہے گناہ ہے. اس وقت لوگ کہتے ہیں 60% ہے, میں کہتا ہوں 80% ہے. اس لیے کہ اسٹیمپ ڈیوٹی یہ بھی ایک قسم کا انڈائریکٹ ٹیکس ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو 500 بلین روپیہ کا ایک ہول ہے پبلک سیکٹر میں, اس کو آپ ختم کریں. 300 بلین پی آئی اے میں یہ بھی کرنا چاہیے. اگر یہ آپ کہیں اور بینکس کو کریڈٹ ڈیولپمنٹ سٹرکچر کے لیے دینے لگیں, اگر ایس ایم ایز, ہاؤسنگ اور ایگریکلچر کے لیے, پھر یہ ہو سکتا ہے. نہیں تو ڈاکٹر اشفاق صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو شارٹ ٹرم کریڈٹ نہیں ملے گا. اگر آپ ورلڈ بینک کے پاس نہیں گئے, آپ کو لانگ ٹرم کریڈٹ بھی نہیں ملے. ملٹی لیٹرلز بھی آپ کو پیسے نہیں دیں گے جب تک کم سے کم کوئی مانیٹرنگ باڈی نہیں ہو جو کہہ سکتی ہے دے آر لوکنگ ایٹ یور اکانومی اور وہ ٹھیک چل رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وی ہیو لینڈڈ آور سیلوز ان دس سچویشن. صحیح. ڈاکٹر سلمان صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ اس پہ لینا چاہتی ہوں, وقت پورا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو فائنینشیل گیپ ہے, جس کو گروس فائنینشیل گیپ کہا جا سکتا ہے, وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہے. اور اگر اس کی آپ فائنینسنگ کر سکتے ہیں کسی طریقے سے تو پھر مسئلہ نہیں ہے. پرابلم ہی یہ ہے کہ اس کی فائنینسنگ نہیں ممکن. اگر آپ کم از کم کوئی نہ کوئی آپ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں کہ جی آپ نے کچھ یہ کام صحیح کرنے ہیں, اور میں اگری کرتا ہوں کہ یہ کام ہمیں خود کرنے چاہیے. کیوں آئی ایم ایف ہمیں کہے کہ یہ کام کرو اور وہ کام کرو؟ آئی ایم ایف کو نہیں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پاور سیکٹر کو ٹھیک کریں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم پاور سیکٹر کو ٹھیک کریں. آئی ایم ایف کا ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم اسے ٹھیک کریں. سو انٹل وی کیچ دا بل بائی دا ہارنز, اس وقت تک یہ گیپ پورا نہیں ہو سکتا. اور آئی تھنک آئی ایگری ود ہلالی صاحب ان دس ریسپیکٹ کہ جب تک آپ کو شارٹ ٹرم میں کوئی سرٹیفائی نہیں کرے گا آپ کے پیچھے, تو آپ اس کو ری فائنینس نہیں کر سکتے. 10 ارب ڈالر آپ نے ری فائنینس کرنا ہے, 10, 12, 14 ارب ڈالر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرنا ہے, ریزروز میں آپ نے تقریباً 10 ارب ڈالر ڈالنے ہیں, پھر جا کے آپ کا کچھ بات چیت بنے گی. سو آئی تھنک کہ پاکستان جو ہے نا, یہ وہ بچہ ہے جس کو ابھی چلنا سیکھنا پڑے گا. اور آئی تھنک وی ہیو ٹو میک شیور کہ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ, ڈاکٹر اشفن صاحب, ظفر ہلالی صاحب, میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.